دریا میری خطا ہے یا اللہ، دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ، بھیج کے فاروقی ایوبی جاہ جلال، بھیج کے فاروقی ایوبی جاہ جلال، امت کا اب وقت برا ہے یا اللہ، امت کا اب وقت برا ہے یا اللہ، سدرہ سے آگے جن کا مقام، جن پہ فرشتے بھیج سلام، جن کا انداز سب سے نرالا ہے، وہ ہے باد خدا درد دل کی دوا، وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی علی، وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وقت بڑے ہی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے اور آپ کا خوبصورت سا جلسہ ہو چکا ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کا مقصد، اور یہاں ہمارے درمیان باہر سے آئے ہوئے مہمان اکرام اور ہمارے درمیان حضرت والا تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے بھائی عمران صاحب نے مجھے بیٹھایا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آج ہم لوگ یہاں جس مقصد سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھنے کا مقصد اور ان پر جو ہے آج یہ پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجایا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں صحیح سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ یہاں جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آج کے بعد یہاں پھر اس طریقے سے بیٹھنے کی مجلس ہو یا نہ ہو۔ آج ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا پتہ کل ان میں سے ہمارے درمیان میں سے کون دنیا سے فنا ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم لوگ عزم کرے اور ارادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، ان پر ہم لوگ آج سے روشنی ڈالیں گے، آج سے ان زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو بھیجا ہے اس لیے کہ ہم لوگ عبادت کریں۔ ہم لوگ ان کی جو ہے دنیا کے اندر جو چیز بھی ہم لوگوں کو مل رہی ہے، جہاں سے بھی مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمت ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے ہم لوگوں کو خوشحال فرمائے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر گزار بندہ بنے۔ ایک نوجوان تھا جو پریشان بنا ہوا تھا، پریشانی کے حال میں اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے ولی مجھے کوئی عمل بتائیے جن سے میں مالدار ہو جاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں پریشان ہوں، میں اب سے پہلے جو ہے میری کمائی جو ہے اچھی ہو رہی تھی، میں 25,000 روپے کما رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کن کی نظر لگ گئی ہے، میں اس کام میں جو ہے کسی کا نظر لگ چکا ہے، جن کی وجہ سے میری کمائی میں جو ہے کمی پڑ گئی ہے، اور میں جو ہے بہت
کنگال ہو چکا ہوں، اسی لیے اللہ کے ولی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جن سے میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے ولی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا میں دکان کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کیا چیز کی دکان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں فارچون کی دکان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تم جس دکان کو کرتے ہو اس دکان میں جو 2 روپے کے سامان بیچتے ہو ان میں کچھ بڑھوتری کرو، کچھ زیادہ بیچنے لگو۔ انہوں نے کہا ان سے کیا ہوگا؟ بولا بس یہ کام تم 1 مہینے کرو، ان کے بعد میرے سے ملو۔ بس انہوں نے یہ کام شروع کیا، 15-20 روز اس کام کو کیا، ان کے بعد پھر اللہ کے ولی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اللہ کے ولی میں جو کام آپ نے جو کام بتایا تھا میں اس کام کو کیا، میں کچھ مالدار ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے بھی زیادہ مالدار ہونا ہے۔ انہوں نے کہا جب ان سے بھی زیادہ مالدار ہونا ہے تو تم پھر انہی کام کو کرو۔ پھر وہ اسی کام کو کرنے لگے، کچھ دن میں وہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے، اور وہ مالدار اس طرح ہوئے کہ جو سامان ناپنے کا جو ان کے پاس اوزار تھا وہ بھی سونا کا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مالدار ہو چکا ہوں، میں جن چیز سے ناپتا ہوں وہ بھی میرا سونا کا ہو گیا ہے۔ ایسا کرتا ہوں میں اللہ کے ولی کے پاس ملتا ہوں اور ان کے پاس جا کر کے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ میں مالدار ہو چکا ہوں، میں ان سے بھی زیادہ مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی میں مالدار ہو چکا ہوں لیکن میں ان سے بھی زیادہ مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں مالدار ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو جو تمہارے پاس ناپنے کا سامان جو سونا کا ہوا ہے تمہارے گاؤں کے پاس جو تالاب ہے ان میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا کہ اتنا دن میں تو میں مالدار ہوا تھا، اللہ کے ولی نے ایسا کام بتایا میں مالدار ہوا، اب پھر اللہ کے ولی نے ایسا کام بتا رہا ہے جن سے میرا سارا سامان نقصان ہو جائے گا، میں تو کنگال ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے ولی نے بتایا تھا میں اس پر عمل کیا، اتنا مالدار ہوا، اللہ کے ولی ان کو بتا رہے ہیں شاید میں ان کو بھی کروں اور مالدار ہو جاؤں۔ انہوں نے کیا کیا، گیا دکان پر اور اس سامان کو لے کر کے جو ہے ان کے گاؤں کے پاس میں جو تالاب تھا ان میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد پھر مالداری کا کام کرنے لگا، تجارت کا کام کرنے لگا۔ اور پھر اسی طریقے سے جب انہوں نے کام شروع کیا تو پھر اس کے گاؤں کے پاس جو تالاب تھی اور ان کے پاس کرنے کے بعد کوئی گاؤں تھا، اس گاؤں سے بھی آدمی اس تالاب کو پاس کر کے اس دکان میں آیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مصیبت ہے کہ تم اس تالاب کو پاس کر کے اس کے دکان میں آتے ہو، کیا آپ کے گاؤں میں دکان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دکان تو ہے لیکن میں سنا ہوں کہ اس دکان والوں نے اتنا اچھا مالداری کا کام کرتا ہے، جو 10 روپے کا سامان ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ دیا کرتا ہے، اور ہمارے گاؤں میں 10 روپے کے سامان میں بھی کم کیا کرتا ہے، اسی لیے میں اس کو پاس کر کے یہاں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے؟ تو بولا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس تالاب کو پاس کر کے کچھ آدمی آ رہے تھے اس کے دکان میں سامان لینے کے لیے، تو اس کے پاس جو ہے جب اس تالاب کو پاس کرنے لگا تو جو یہ دکاندار نے اپنے اوزار کو ان کے اندر پھینکا تھا کسی کے پیر میں ٹھکرایا، اور انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ یار وہ مالدار دکان جس کے دکان میں یہ سامان تھا انہوں نے شاید کوئی چوری کر کے لے کے بھاگ رہا ہوگا، اور یہ تالاب کے اندر ہے۔ ایسا کرتا ہوں یہ لے جا کر کے میں دکاندار کے پاس دیتا ہوں تاکہ ان کو مل جائے اور ان کی کمائی اچھی ہو۔ اور پھر وہ لے کر کے دکاندار کے پاس پہنچے اور دکان والے کو کہنے لگے کہ یہ مال آپ کی ہے، ایسا کیجئے کہ یہ آپ لیجئے، مجھے وہاں ملا ہے۔ تو وہ آدمی ہنسنے لگا اور دماغ میں انہوں نے لگایا کہ میں نے ان کو پھینک دیا تھا جو اللہ کے ولی نے بتایا تھا، اب پھر یہ مل گیا ہے میں کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں میں اللہ کے ولی کے پاس پہنچتا ہوں۔ اور پھر وہ سامان لے کر کے اللہ کے ولی کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے اللہ کے ولی آپ نے جیسا مجھے کہا تھا میں ویسا ہی کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس سامان کو تالاب میں پھینک دینا، میں نے پھینک دیا تھا، لیکن کوئی آدمی ہمارے تالاب میں آ رہے تھے، تالاب پاس کر کے ہماری دکان میں آ رہے تھے، ان کو یہ سامان مل گیا ہے اور انہوں نے مجھے لا کر کے دیا، اور میں سوچا کہ آپ کے پاس آ کر کے یہ بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سامان تمہیں اس لیے ملا ہے کہ تمہاری جو ہے یہ محنت کی کمائی ہے، جو محنت کا کمائی ہوتا ہے، جس محنت کی کمائی سے تم جو چیز لاؤ گے وہ کہیں نہیں جائے گا، اور حرام کی کمائی سے جو بھی چیز آئے گا وہ چلا جائے گا، یہ محنت کی کمائی ہے، پھینکنے کے بعد بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ ان سے پتہ لگا کہ ہمیں دنیا کے اندر ایک ایک چیز کو اپنے محنت سے لینا ہے، جب ہم محنت سے لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیز کو آسان کر دیں گے۔ کیوں کہ ہم لوگ اس دنیا میں جب ہم محنت سے کمائیں گے اور جب اس محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو آنے والے وقت میں یہ بچہ عالم دین بنے گا اور قوم کے رہبر بنے گا۔ اور یہ ننھا سا بچہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس بچے کے قسمت میں اللہ کے ولی کے جیسی صفت بن جائے اور اللہ کے ولی بن جائے، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اسی لیے ہم لوگ عزم و ارادہ کرے
کہ ہم اپنے اپنے بچے کو پڑھانے والا بنیں گے، اپنے اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، اپنے اپنے بچے کو اچھے عالم بنائیں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں جب یہ بچہ عالم دین بنے گا تو ہماری بھی حفاظت ہوگی، ہمارے قوم کی بھی حفاظت ہوگی۔ کیوں کہ جب ہم اس بچے کو عالم دین بنائیں گے، جب بچے کو قرآنی تعلیم دلوائیں گے، اور یہ بچے ننھے بچے جب صبح میں مسجدوں میں جا کر کے قرآنی تعلیم لیں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کتابوں کو پڑھیں گے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہماری اس دنیا سے فانی ہو جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ بچہ، ننھا سا بچہ جب قرآن پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے جا کر کے حکم کریں گے، یا اللہ یہ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ، یہ آپ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے ناموں کو لے رہے ہیں، کیا ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے باپ کو قبر میں عذاب دو؟ یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ننھا سے بچہ جو قرآن پڑھیں گے، توتلی زبان سے قرآن پڑھیں گے، جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں گے، جب ہم دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے، یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ جب قرآنی تعلیم لیں گے اور مسجدوں تک جا کر کے نماز پڑھیں گے، جو ہمارے ساتھ میں ابھی درمیان میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، جب ہم ان کو عادت لگائیں گے کہ نماز پڑھنے ہم بھی جائیں گے اور اپنے بچے کو بھی نماز پڑھانے کی جو ہے تاکید کریں گے، جب یہ بچہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے جائیں گے تو یقیناً جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ان بچے کو عادت لگی ہوگی کہ نماز ہمارے ساتھ میں ہمارے باپ جایا کرتے تھے، اب ہمارے باپ نہیں ہے دنیا میں، ہم نماز پڑھیں گے۔ جب یہ بچہ نماز پڑھے گا تو یقیناً ان کی نماز پڑھنے کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی۔ اور جب یہ چھوٹا سا بچہ قبر پہ جا کر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس الرحمن الرحیم کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ رحمان اور رحیم کہہ رہے ہیں، ان کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے ان کی مغفرت فرماتے۔ بتائیے کہ یہ بچے کو نمازی بنائیں گے؟ انشاءاللہ ہم لوگ نمازی بنائیں گے اور خود بھی بنیں گے اور بچے کو بھی بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔